اثر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گئے، اٹھتے ہی آپ کو اثر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی۔ خام و خواہ کے دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا فرض، اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا، اثر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، فوراً اب کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے سر، چلے جاتے، ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئے نا جماعت، کیا فائدہ، تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ تقاضا بنا اور آگے بڑھے۔ کسی نے سوال کیا قضاء عمری کے تعلق سے کیا ذکر ہے، کیا قضاء عمری کی نماز پڑھی جا سکتی ہے حدیث کی روشنی میں؟ قضاء عمری نام کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ غلط نماز ہے۔ قضاء عمری کیا ہوتی ہے بتا دوں، ایک رات طے کرتا آدمی، جگنے کی رات، چاہے وہ معراج ہو، برات ہو یا قدر ہو، اور اس میں 2 رکعت فجر کی قضاء عمری، 4 رکعت ظہر کی قضاء۔ اس کا مطلب کیا کہ سال بھر جو زندگی بھر جو فجر چھوڑا وہ 1 منٹ میں کمپلیٹ ہو گئی، زندگی بھر جو ظہر چھوڑا وہ کمپلیٹ ہو گئی، زندگی بھر اثر۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر انسان مرنے سے پہلے بس 10-15 منٹ مل گئے تو کافی، قضاء عمری فجر، قضاء عمری فجر، ظہر، اثر، مغرب، اور بس چلا گیا۔ نماز کو تو کبھی نہیں آیا لیکن نمازی بن کر جا رہا اللہ کے بعد، ایسا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، پوری زندگی خود سے نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے کبھی پڑھی قضاء عمری؟ صحابہ نے پڑھی کبھی قضاء عمری؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو قضاء عمری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اب آئیے ایک مسئلہ بتا دوں، اس کا علم ہو جاتا ہے انشاءاللہ، یہ مسئلہ قضاء عمری کا رہے گا ہی نہیں۔ جو نماز چھوٹ جاتی، چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، یاد نہیں رہا، بے ہوش تھے، یہ نمازوں کی قضا ہوتی ہے، ٹھیک؟ جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں وہ نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، وہ نمازوں کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہے یہ مسئلہ آپ کو؟ بہت سے لوگ معلوم نہیں رہتا، اس لیے قضاء عمری پڑھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے مسلمانوں اور مسلمان نے 5 وقت نماز فرض ہے، اور میں نے اب ظہر چھوڑی تو یہ نماز فوت ہو گئی، ڈیڈ، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جو چھوٹ جائے، چوک جائے، بھول جائے، اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دے وہ فوت ہو گئی، مر گئی وہ نماز آپ کی، معلوم ہے؟ تو جو جان بوجھ کر چھوڑی، چاہے 30-40 سال ہو، مر گئی سب نمازیں، ختم ہو گیا، اب ریپیٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ بس آگے جو ہے وہ کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے پچھلوں کے لیے۔ تو قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعتی عمل ہے، اور لوگ بہت زیادہ اس کو آج کل جو ہے اختیار کر رہے ہیں کہ بس کبھی نہیں پڑھتے، اور ایک رات شعبان کی 15 کو پڑھ لو بھلے، اور پوری زندگی اتنا آسان رہتا سال کو سال پڑھنا۔ تو صحابہ اور رسول اللہ کائے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہاں تو خوف میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ کے میدان میں نماز ہو رہی، کائے کے لیے پڑھتے؟ بولتے اب رات آنے والی 15 شعبان کی، اب ان سب پڑھ لیں گے نا قضاء عمری۔ جہاد کرو نا یہاں ڈٹ کر، اس میں پھر تکلیف ہو رہی، پھر آدھے لوگ پڑھ رہے، آدھے پیچھے کھڑے، آدھے جنگ لڑ رہے، نماز میں مر جا رہے، پیچھے دشمن آ جا رہا، کہیں کے لیے تجھمیلا، مت پڑھو۔ ہاں نہیں بھائی، اتنے اس میں بھی پڑھی، مطلب یہ فرض ہے اور وقت پر فرض ہے، کوئی قضاء عمری جیسی نماز نہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قضاء عمری کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر نماز مت پڑھو، 15 شعبان شب برات آتی ہے، 15 شعبان جو کہ ثابت نہیں، 15 شعبان آتی ہے، اس رات 2 رکعت فجر کی قضاء عمری، 2 رکعت 4 رکعت ظہر کی قضاء عمری، 4 رکعت عصر کی قضاء عمری، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء کی۔ یہ کیا ہے؟ تو بولے اب یہ نماز پڑھنے سے اب تک زندگی میں جتنے نمازیں چھوٹی تھی سب پوری۔ ماشاءاللہ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں جھیلیں، اور کتنے صحابہ تو صرف نماز پڑھتے دیکھے گئے بول کے پکڑے گئے، ورنہ پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ابتدائی دور میں 3 وقت چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں جانے کے بعد، اور شام کے وقت صحابہ پڑھتے 2-2 رکعت۔ یہ فرض نہیں تھی لیکن پڑھا کرتے تھے، پکڑے گئے بہت سارے اور تکلیفیں جھیلنا پڑی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو فرض ہی نہیں اپنے پر، تو کئی کو تکلیفیں جھیلنے کے لیے چپ پھنسنا نمازیں پڑھ کے، دیکھیں گے بعد میں جب فرض ہوگی، اور فرض ہونے کے بعد بھی کوئی صحابہ سے نہیں ابھی تو جنگوں میں بہت مصروف ہے اس لیے نمازیں چھوڑ دو، قضاء عمری پڑھ لیں گے، ابھی تو فلاں مصروف ہے لہٰذا سفر میں ہے تو اب چھوڑ دو، ہے نا؟ کتنے تکلیفیں تھی، اتنی سہولت تو تھی بھی نہیں کہ یہاں سے اڑے اور وہاں اتر گئے، 2-2 مہینے سفر کر رہے، چلو سفر میں نہیں پڑھیں گے تو قضاء عمری ہے نا اپنے لیے، ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضاء عمری بنی ہے، میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں۔ پہلی چیز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، نیند لگنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا، جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے اٹھا جا رہے ہیں، اب چلتے ہیں، سمجھے، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی، کچھ نہ کچھ غفلت، سمجھ کی کمی، بے ہوشی، بیماری جس میں ہوش ہی نہیں تھا، تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے، تو اس کی قضا ہوتی، غفلت، سو گئے تھے، غفلت تھے، ٹائم نہیں سمجھ میں آیا، یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے۔ اب دوسرا، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، عصر کی اذان ہو رہی، چلیے بھائی نماز کو جاؤ تم جا کے آؤ، مغرب ہو رہی، چلیے بھائی تم جا کے آؤ ذرا، میں تھوڑا سا، ارے عشاء کا ٹائم تھوڑا سا آپ جا کے آ جاؤ،
یہ نمازیں چھوڑ دی گئی. جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے. جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے یاد رکھیے وہ نماز اس کی اب کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے, جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے. وہ گئی نماز, مر گئی وہ نماز, فوت ہو گئی, بیکار ہو گئی وہ نماز آپ کی. کیوں تو آپ مسلمان ہو کہ آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم اور وقت آپ نے گزارا, وہ نماز فوت ہو گئی, اس کی قضا نہیں. آپ زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑے, بولے قضا تو ہوتی ہی نہیں اس کی سب سے پہلے. اور قضاء عمر جیسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو, آرام سے آگے پوری پڑھ لینا نماز قضا. اب کچھ لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ 10 سال سے نماز چھوٹی, 20 سال سے چھوٹی, 40 سال سے چھوٹی, اب کیا کرے؟ کچھ لوگ بولتے دیکھو اس کا طریقہ بولے وہ نمازیں پڑھنے کا. ہر فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا اور بولا اللہ پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی, اب وہ بولے پہلی ختم ہو گئی, پھر دوسری والی پہلی بن جاتی ہے, تو پھر دوسرے دن بھی بولا اللہ پہلی فجر کی نماز قضا. پھر اور ہر نماز سے پہلے احتیاطاً 2 یہ پڑھ لینا قضا اور 2 پڑھنا. جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے غفلت میں, نا علمی میں, جو بھی ہے, اس کے لیے یاد رکھیے سوائے توبہ کے اور کوئی حل نہیں. اور جو چھوڑ دی گئی وہ تو فوت ہو گئی, سوائے توبہ کے کوئی حل نہیں. ورنہ وہ 10 سال کی اور 15 سال کی اور 20 سال کی نماز کے غم میں اگلی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی آپ کی. ارے یار وہی نہیں ہو رہی, چند یہ بھی نہیں کر, جو ہو رہی کیجیے, باقی کے لیے توبہ نہیں چاہتے. ہاں حال میں کچھ چھوٹ گئی, سفر میں اس میں بھول گئے اور ایسا ہوگا وہ الگ چیز ہے, لیکن عرصے تک سال تک نمازیں چھوٹی ہے تو توبہ ہے. اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسے اقوال نہیں ملتے کہ نمازیں چھوڑو اور پھر قضاء عمری پڑھتے رہو پوری ہر نماز سے پہلے 2 رکعت, یا ایک ساتھ 15 شعبان کو بس کھڑے ہو جاؤ اور شب برات کو منا لو اور بس قضا کر لو. تو قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. قضا نماز جو ہو جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, چھوٹ گئی جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ سے ہم توبہ کریں, یہی اس کا ایک. آگے بڑھتے ہیں اور وہ گناہ کیا ہے دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے یا 7 ہلاک کر دینے گناہوں سے بچو. اور پہلا گناہ بیان کیا وہ ہے شرک. آئیے شرک کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے. شرک یاد رکھیے یہ توحید کا الٹ ہے. توحید مطلب ایک اللہ کو ماننا, اسی کو اپنا رب ماننا, خالق, مالک, رازق اور زندگی دینے والا اور موت دینے والا, اس کو ماننا. اس کے اسماء اور صفات, اس کے اسماء الحسنہ, اس کے بہترین خوبصورت ناموں پر ایمان لانا, اس کے صفات پر ایمان لانا, اس کے رب ہونے پر ایمان لانا. یاد رکھیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے, اس کو توحید کہتے ہیں. اب میں اکیڈمیکلی نہیں جا رہا ہوں ان چیزوں کے اندر, بس ایک رفلی ایک چیزوں کو موٹے موٹے انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے توحید, مطلب ایک اللہ کو ماننا اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے. اس چیز کو ماننا اسی نے پیدا کیا, وہی موت دینے والا ہے, وہی رزق دینے والا ہے, وہی اولاد دینے والا ہے, مشکل کشا وہی ہے, داتا وہی ہے, گنج بخش وہی ہے, حاجت روائی وہی کرتا ہے, دستگیری وہی کرتا ہے. یہ تمام چیزوں پہ ہم کو ایمان لانا ہے, یہ ہے توحید. اور یہی توحید کے لیے یاد رکھیے صحابہ نے ابتدائی دور میں, بعد کے دور میں سلف صالحین نے, تابعین, تبع تابعین اور دیگر لوگوں نے اپنی جانیں دی, مال لٹایا, عزتیں لٹائی, صرف دین کے لیے, صرف اس کے لیے, توحید کے لیے. آئیے توحید, بہت سے لوگ بولتے ہیں اجنبی چیز ہے یہ, توحید کہاں آتا ہے, ایک اللہ کو ماننا سمجھ میں آتا ہے, توحید کہاں آتا ہے, ایسا سوال کرتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب ان کا مالک جو تھا, یہ غلام تھے اس کے, وہ ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا اور گرم تپتی پیٹ پر لٹا دیتا, تو وہ کیا الفاظ ادا کرتا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے, وہ کہتے احد احد, میں ان 360 کو نہیں مانتا ہوں مشرکوں جو تم نے بت بنا لیے, احد میں ایک کو مانتا ہوں. اور وہ احد سے ہی توحید لفظ, سمجھے آپ بات. تو توحید کوئی نئی چیز نہیں, یہ الگ بات ہے کہ اس کا علم ہے, یہ ہم کو بتایا نہیں, یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ مسلم پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری توحید تو پوری کی پوری پکی ہی ہے, ہم لوگ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے اور ایک مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگ دعوے کر, لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں, یہ دعوے جھوٹ. میں بہت زیادہ دلائل کے, ٹھیک ہے, دلائل کے اس میں 1-2 باتیں سوال کر. کیا اللہ رب العزت کے لیے ایک عمل کرنے والے کے لیے 2 اجر ہو سکتا, یا ایک ہی عمل کرنے والے کے لیے 2 صلہ ہو سکتا, یا ایک ہی کام کرنے والے کے لیے 2 معاملات ہو سکتے, یا ایک ہی گناہ کرنے والے کے لیے 2 اصول یا 2 طریقے ہو سکتے کہ اس کو یہ سزا دو چونکہ یہ مسلمان ہے اور یہ مشرک ہے اس کو یہ سزا دو. نہیں, اللہ رب العزت کے پاس کسی ایک عمل کو بنیاد پر ایک ہی جزا ہے تو پھر ایک ہی سزا ہے. تو اگر مشرکین مکہ کوئی عمل کرے جس کے نتیجے میں وہ جہنم ہو اور وہ مشرک کہلائے, تو ظاہر سی بات ہے وہی عمل کو مسلم کرے تو بھی وہ ایسی ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہیں مشرکین مکہ کے لیے تھا کہ بت پرستی نہیں کرنا, ہم لوگ بت پرستی. وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا کہ ستاروں میں یہ سمجھنا کہ کچھ تاثیر ہے, ہمارے لیے مسئلہ نہیں, ہم وہ تاثیر کو سمجھ سکتے ہیں. وہ فلاں قوم کے لیے تھا فلاں چیز کا کرنا, ہم لوگوں کے لیے وہ چیز, سمجھ رہے.
وہ فلاں قوم کے لیے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے عذاب آیا، وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم لوگ ناپ تول میں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، وہ لوگ کافر اس لیے ان پر عذاب آیا۔ نہیں وہ قوم کے لیے تھا کہ فلاں عمل کرے جنسی اعتبار سے تو وہ گناہ کا عمل تھا، ہم لوگوں کے اعتبار سے حلال عمل ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رب العزت نے جب کسی قوم نے کیا تو اس کو عذاب دیا، تو وہی گناہ اگر ہم کریں گے تو قادر ہے کہ ہم کو وہی سزا دے۔ سمجھ رہا بات؟ اگر اتنی بات سمجھے تو بات میں واضح ہو۔ مشرکین مکہ نے جو ان کا شرک تھا وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ہر دن کے اعتبار سے کچھ بت تھے یا ایک بت تھا، اور کم و بیش 360 ان کے پاس بت تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ مانیتا تھی، یہ بلیف تھی، اور یہ ایمان تھا ان کا کہ سب سے بڑا جو ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے عرفہ اور سب سے بلند اور بالا ذات اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ کے بعد اللہ کے نام اور صفات سے انہوں نے بہت سارے بت اور کچھ نیک لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس کے پیچھے ان کا کیا عقیدہ تھا وہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے نام مثال کے طور پہ العزا کو انہوں نے بت بنایا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت العزیز کے نام پر انہوں نے بنا تھا۔ ایک بت انہوں نے المنات بنا دیا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت المنان سے انہوں نے بنا دیا تھا۔ تو مختلف بت انہوں نے بنائے تھے، لیکن وہ بھی اللہ کے نام اور صفات پر انہوں نے بنا دیے تھے، اور کچھ نیک لوگوں کی بت انہوں نے بنا دیے تھے۔ عقیدہ کیا تھا وہ سن لیجئے۔ ان کا عقیدہ تھا، جب ان سے پوچھا گیا یہ جو کرتے ہو ایک ایک دن کچھ پروگرام کرتے ہو، ان کا دن مناتے ہو، یہ حج میں آتے ہو تو سب اپنے اپنے بتوں کو نکالتے تھے خانے کعبہ میں، اور اندر جو اور باہر جو رہتے تھے، اور ان کا ایک ایک دن مناتے تھے یا کچھ پروگرامز ان کے لیے کرتے تھے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے، مرادیں کرتے تھے، اور یہ بت ہڈی کے، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، آٹے کے وغیرہ وغیرہ چیزوں کی انہوں نے بنا رکھے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہو ان لوگوں کے لیے، تو انہوں نے جو جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا، قرآن نے کہا نعبدہم، یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں عبادت تھوڑی ہے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیکن یہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ سے کیا کرے، قریب کر دے۔ تو گویا مشرکین مکہ بھی 360 میں سے کسی کو بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ حاجت روائی کرتا ہے، یہ مشکل کشائی کرتا ہے، یہ رب ہے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ بت کے سامنے ہم جو کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نیاز منتیں مرادیں کرتے ہیں، یہ صرف ہمارا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو کیا کرتے ہیں، نزدیک کرتے ہیں۔ اس بیسس پہ، اس ایمان کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے کیا کہلائے؟ مشرکین مکہ، سمجھا؟ اس کی وجہ سے مشرکین مکہ کہلائے۔ اب بتائیے یہی عمل ہم کریں تو کیا ہم مومن ہو سکتے؟ ہم بھی یہ سوچیں کہ چونکہ ان کی یہ سوچتی کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، لہٰذا وہ اس سے قریب ہونے کے لیے وسائل اور وسیلے ڈھونڈتے۔ ہم بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس سے قریب ہونے کے لیے ہم کو وسیلے چاہیے۔ وہی ایگزیکٹ الفاظ، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بس یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کر دے۔ ہم لوگ اس لیے دعا سیدھے نہیں مانگتے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس لیے ہم بیچ میں ان کو رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ان کے ذریعے اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے ذریعے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ سے قریب تھے تو ہم کو نزدیک کر دیں گے۔ ہم حاجت روائی تو اللہ سے کرواتے ہیں، لیکن ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب تھے تو یہ ہم کو ان سے نزدیک کر دیں گے۔ بھائی بات تو وہی ہوئی، اصول تو وہی ہوا، معاملہ تو وہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ عقیدہ رکھ کے مشرکین کیوں جہنم میں جائیں گے اور ہم کیوں جنت میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہ تو نہیں کر سکتا۔ بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیں، اتنا سخت جرم ہے کہ جس کی موت اس پر ہو جائے، یاد وہ کبھی جنت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش جو کہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ جن جن کی چاہیں گا ان کی سفارش، اور الگ الگ فیزز میں ایک ساتھ نہیں، سفارش الگ الگ، سجدہ کریں گے، دعا پڑھیں گے، پھر اللہ کہیں گے اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، قبول کیے جاؤں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے، پھر کچھ، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اب جہنم میں صرف مشرک اور کافر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ضد کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دعا میری باقی تھی میرے والد کے تعلق سے، آپ اس کو قبول کیجئے، تو اللہ بیان کریں گے اے ابراہیم کیا تو نہیں جانتا کہ ہمیں مشرک اور کافر پہ جنت کو حرام، جو اس پہ مر گیا ہمیشہ کی جہنم، وہ انسانیت میں سے چاہے جو بھی ہو۔ یہ ہمارا بلیف رکھ، یہ ہمارا ایمان، توحید، صحیح ایمان کے مطابق دنیا سے گزرنا اور جانا کنڈیشن ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن فرما کہا، دیکھیے ان اللہ لا یغفر ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ تو دیگر گناہ معاف کریں گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرا جانے والوں کو یا کوئی کسی کے ساتھ شریک کرے اس کو معاف نہیں کرتا۔ لا یغفر، اللہ کی اس کی صفت ہے غفار، لیکن وہ معاف نہیں کرتا ان کو جو شرک کرتا، ٹھیک۔ ویغفر ما، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر، یہ معاف نہیں کرتا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرما رکھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تو انہ من یشرک، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ رب العزت فرما رہا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا چونکہ اس پہ ظلم کیا۔ اور قرآن کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں تو جہنمیوں میں سے کوئی ایک بھی کمپلین نہیں کریں گے اللہ کے خلاف اس معاملے میں کہ ہم پہ ظلم ہوا، ہم کو آپ نے جہنم میں ڈالا شرک کی وجہ سے، سب مانیں گے ہاں خطا تو ہوئی، غلطی، سمجھ رہے آپ بات۔
تو بہرحال سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو توحید پر رکھنا ہے، شرک کی لعنت سے اپنے آپ بچانا ہے۔ شرک ایک لعنت ہے اس دنیا میں، شرک ایک لعنت ہے یاد رکھیے آخرت میں۔ شرک دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے، اور شرک آخرت میں جہنم جانے کی وجہ بنے گا۔ تو بہت سنگین جرم ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ورنہ اس پر میں نے کافی لیکچرز پہلے دے چکا ہوں۔ شرک کی حقیقت، توحید کا بیان، کیا یہ بھی شرک ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، تفصیلات انشاءاللہ۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو گناہ ہے جو اس حدیث میں گنوایا گیا تھا وہ تھا السحر، کہ جادو۔ جادو کا عربی زبان میں سحر چونکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سحر کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو چھپی ہوئی، اسی لیے ہم لوگ رات کو اٹھتے ہیں اور جو رمضانوں کی راتوں میں اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحور یا سحر عام زبان میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے وقت کھاتے ہیں جب لوگ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، اندھیرا ہوتا ہے، یا آپ باہر دیکھیں تو دکھتا نہیں، آپ کو اندھیرا ہوتا ہے۔ سحر کا معنی ہوتا ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سحر یاد رکھیے، جس کو جادو کہتے ہیں، اردو زبان کے اندر بہت کامن لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کہیے، شعبدے بازی کہیے، کہانت کہیے، کئی ناموں سے، یا کہیں اس کے شعبے ہو سکتے ہیں، ہر شعبے کا الگ ماہر الگ نام سے بہرحال پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جادو کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، یاد رکھیے، اس کو استعمال کرنا، اس کے اندر سپورٹ کرنا، اس میں جانا، ان لوگوں سے ملنا کرنا، یہ تمام چیزیں اتنا زبردست جرم ہے کہ خالی جادوگر کے پاس جانا، عرافوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا اور سوال کرنا 40 دن کی نماز آپ کی خراب کر دیتا ہے۔ اگر جا کر سوال کیا اور سوال پر ایمان لائے، مطلب یہ عقیدہ رکھا ہاں جواب صحیح تھا، تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، مطلب کفر کر بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے اندر جو اعمال ہوتے دیگر جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے وہ کر بیٹھے تو شرک تک پہنچ، تو یہ کچھ نہیں تو 40 دن کی نماز تو برابر برباد کرتا ہے۔ دوسرا کام کرتا ہے کہ آپ کو کافر بنا دیتا ہے، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو شرک تک، تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، یاد رکھیں۔ جادو اور سحر بہت ڈینجرس چیز، اور اس کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، کفر ہے، یاد رکھیں۔ اب بہرحال جادو کیا ہوتا ہے، بس مختصر 2-3 اقوال میں لوگوں کے رکھتا ہوں، پورے نہیں، بس شارٹ چونکہ وقت نہیں، چونکہ کئی چیزیں ہم کو لینا ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ کچھ اعمال کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں جن سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ جادو، شیاطین کو خوش کرنا کفر اور شرک کر کے، جس سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جس کو کہیں گے کمپنسیشن، اس کے بدلے میں، اس کے بدال میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چیز جس کو حقیقت سے پھیر دیا جاتا ہے اس کو بھی سحر کہا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، جس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے سامنے جادوگروں نے بھی رسیاں ڈالی، وہ کیا نظر آئی؟ سب سانپ۔ فرعون کو بھی سانپ نظر آئی، جادوگروں کو تو رسیاں نظر آئی تھی، چونکہ وہ تو جانتے تھے کیا جادو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی کیا نظر آئی؟ وہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، ٹھیک۔ اور جو لوگ بیٹھے تھے وہاں دیکھنے آئے تھے ان کو بھی کیا نظر آئی؟ سانپ۔ تو یہ واقعی چیزوں کو بدل دینا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا تھا؟ سانپ۔ ہارون علیہ السلام کو کیا دکھا؟ سانپ۔ فرعون کو کیا دکھا؟ سانپ۔ لوگوں کو کیا دکھا؟ سانپ۔ جادوگروں کو کیا دکھا؟ سانپ، چونکہ وہ معجزہ تھا۔ جبکہ پہلے کیس میں جادوگروں کو رسیاں ہی دکھ رہی تھی، باقی سب کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اسی لیے جادوگر ایک ہی چیز دیکھ کر کیا کیے؟ ایمان لائے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ وہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب ایک ہی۔ فرعون نے کیا کیا؟ ان کو سزائیں دی، جان سے مار دیا، ہاتھ اور پیر اپوزٹ جانب سے کاٹ دی، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ۔ اتنا پختہ ایمان کیسا پیدا ہوا؟ کہ تو وہ دیکھ لیا سحر سے چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلا سکتا، لیکن اس کو سمجھے نا دکھایا جا سکتا، تو چیزوں کو تبدیل کر کے دکھانا یہ بھی ایک معنی ہے۔ اسی طرح سحر کا اگر خلاصہ ہم کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر جو ہے حرام یا شرکی کام کا ارتکاب کرتا ہے اور شیاطین کو خوش کرتا ہے اور ان سے مدد حاصل، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرکس کے ذریعے بھی، جادو اس میں ٹرکس بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جادو میں کاؤنٹ نہیں ہے، ٹرکس کا کرنا، اور انگوٹھے کو یوں کر دیا، کچھ تو یوں کرتا، انگوٹھا غائب دکھ رہا، لیکن وہ ٹرکس ہے، ریالٹی نہیں ہے، ٹرکس ہے۔ لیکن جادوگری ایک بہت الگ چیز، ٹھیک۔ بہرحال تو جادوگری کرنا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے جادوگر کفر اور جو جادوگری کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، جادوگروں پر ایمان لاتا ہے، مطلب اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی کل ہونے والی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ آدمی درجت کفر کرتا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو کسی کاہن اور عراف کے پاس جائے اس سے سوال کرے اور اس کی بات کو مان لے جو اس نے کہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہو،
اب یہ جادوگر وغیرہ تو میں نے کیسا بتایا، نظر بندی کر کے آپ کی چیزوں کی حیت اور چیزوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں شیاطین کی مدد لے کے۔ اس کے علاوہ یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں، جو کل کی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جو ہو چکا ہے وہ غائب نہیں ہے۔ تو جادوگر غائب بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور غائب وہی چیز ہوں گی جو ہونے والی ہے، جو اب تک ہوئی نہیں ہے۔ تو جو ہو گیا، تو جو جادوگر جو ہو گئی چیزیں بتاتے ہیں وہ سب تو ظاہر سی بات ہے واضح چیزیں، اور وہ کیسے بتاتے ہیں آپ کو بس مختصر وقت زیادہ نہیں ہے، ورنہ اس پہ میرے بہت تفصیلی جادو کی اقسام، جن اور شیاطین کی حقیقت، جادو کی حقیقت اور اس کا علاج بہت ڈیٹیل لمبے تو میرے لیکچرز کا میں سب سے لمبا لیکچرز اسی ٹاپک، تقریباً 2 گھنٹے 45 منٹ، 2 گھنٹے 40 منٹ، 2 گھنٹے 50 منٹ تک کے میرے لیکچرز، 4 سے 5 بڑے آپ دیکھیے اس کے، اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں، لیکن مختصر ہوتا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے اندر سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، شیطان اس پیدا ہوئے شیطان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے، جو ساری زندگی میرے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں قارین، ہمزاد ہوتا ہی ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہمزاد کو دیگر شیاطین کو خوش کر دیتا ہے، کفر کر کے خوش کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی شخص جا کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ہمزاد یا شیطان کو بولتا ہے اس کے شیطان سے بات کر، اور میرے ہمزاد کو یا میرے شیطان کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوتی جو میرے ساتھ زندگی میں ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے کہا جو ہو چکا ہے وہ غائب میں نہیں کاؤنٹ ہوتا ہے کبھی بھی، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے، سمجھ رہا؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پچھلی باتیں بتانا شروع، آپ سمجھ۔ اب یہ تو پچھلا، اگلا کیسا بتا پاتا ہے، فیوچر کیسے بتا پاتا ہے، جس کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ رسول یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کل کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، غائب کی بات جو ہونے والی باتیں کوشش کرتے ہیں، اور کچھ باتیں اس میں سے صحیح بھی ہوتی ہے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو کاہن ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے شیطان ہوتا ہے، یا اس کا جو قارین ہوتا ہے، وہ جو ہے ان کے جو ہے لیولز ہوتے ہیں الگ الگ، اوپر ایسے شیطان ہوتے ہیں۔ تو ہوتا ہے کہ ان کو پہلے آسمان تک جانے کی چھوٹ ہے، جب فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے، تو یہ سن لیتا ہے، اور سنتے ہی نیچے والے کو بولتا ہے، لیکن بولنے سے پہلے مطلب اس کے بولنے کے فوراً بعد اس کو ایک آنکھ کا انگارہ مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ نیچے والے کو بول دیتا ہے، اس کا نیچے والا اس کے نیچے والے کو، اس کے نیچے والا اس کے نیچے والے کو، حتیٰ کہ وہ نیچے والا سب سے نیچے والا اس کے قارین کو، قارین پھر کاہن کے کان میں بات ڈالتا ہے، لیکن یہ ایک سچ کو 100 جھوٹ کے ساتھ ملا کے ڈالتا ہے، جو کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے نا شعبدے باز، وہ پھر آپ سے نکلواتا ہے، آپ کی سائیکولوجی سے کھیل کر کے وہ سب کر لیتا ہے جیسے، تو ایک سچ ہوتا ہے لیکن جو فرشتوں سے آتے ہیں، تو یہ بھی غائب نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب کی دے دی گئی فرشتوں کو کہ اب جا کے لاگو کر دو، لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں نا ڈیلی کے ڈیلی فیصلے، وہاں سے چرا لیتے، تو یہ ہو گیا۔ آگے کیسے بتا، اب یہ لوگ دل کی بات کیسے بتائیں، بہت سارے لوگ بولتے رہے وہ ایک کے پاس ہم گئے تھے فیض بھائی آپ کا لیکچر سنے، اور ہمارے گھر والوں نے لے کے چلے گئے، جب وہاں گئے تو ہم دل میں برا بھلا بولنے لگے، تو انہوں نے بولے بیٹے ایسا نہیں بول، گالیاں نہیں دیتے، تو ایک دم ارے ان کو کیسا معلوم ہوگا دل میں ہم گالیاں دے رہے، یہ بھی ہوتا ہے لوگ، اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں، نوجوان وہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ شعبدے باز یہی کرتے ہیں، تو آئیے یہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ شیطان انسانی جسم میں خون طرح دوڑتا۔ اب کیا ہوا، ایک واقعہ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ ابن سیاد کے تعلق سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا، اور کچھ صحابہ کی قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دجال ہے، یا پھر دجال جو 30 آنے والے قیامت تک جو سب سے بڑا 30واں ہوں گا، تو یہ 1 سے 29 کے بیچ میں سے کوئی ایک دجال، ٹھیک۔ تو اس طرح کا صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا اس معاملے میں اقوال موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ جہاں وہ سو رہا تھا، وہ جھاڑوں کے بیچ میں سو رہا تھا، چپتے جانے لگے، ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ جا رہے تھے اب کھجور کے، پھر دوسرے جھاڑ کے، تاکہ نزدیک پہنچے، تاکہ دجال ہوں گا تو اچانک۔ اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا کہ اے ابن سیاد جو ہے، محمد جو ہے تیرا پیچھا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور کافی لمبا مکالمہ ہے، وقت نہیں مجھے کیا ان کا ڈسکشن ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سے ایک سوال کیا، میرے دل میں کیا، اور اس نے کہا الدخ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعے سے کچھ دیر پہلے سورہ دخان کی کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کس کو بھی نہیں بتائی، یہ بات صرف آپ کے پاس، لیکن وہ پوری بات کو وہ بھی نہیں بتا پایا، اس نے دخان نہیں کہا، دخ، کچھ نہ کچھ قریب پہنچا اس کی، سمجھ رہے آپ بات؟ تو پتہ چلا یہ دل کی باتیں بھی کچھ حد تک بتا سکتے ہیں، تو آپ ڈرنا نہیں سکتے، یہ سب شعبدے بازی، یہ سب کفریہ کام، ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا قرآن کے اندر، یاد رکھیے، میں نے تو یہ چند جملوں میں چند حدیثوں کے سب ملا کر میں نے اکثر باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، پچھلی باتیں کیسی بتاتی، اگلی باتیں کیسی بتاتے، دل کی بات کیسے بتاتے۔ اب آئیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا کہا، اور جادو کے تعلق سے بات یاد رکھیے، جادو اثر رکھتا ہے، یہ جسمانی اثر بھی رکھتا ہے، ذہنی اثر بھی رکھتا ہے، سائیکولوجیکل بھی اس کا اثر ہے، اور فزیکل اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ فزیکل اثر جن اور شیاطین تکلیف دے کر آپ کو کر سکتے ہیں، سائیکولوجیکل اثر وہ آپ کے مائنڈ کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اندر کے کیمیکلز کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بہرحال وہ کر سکتے ہیں، بیماریوں کی شکل بیماریاں دے سکتے ہیں، جس کے تعلق سے واضح دلائل احادیث کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص طاعون کے مرض کے اندر میری امت سے انتقال کرے گا وہ شہید کہلائے گا، کیونکہ طاعون شیطان کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، امت کے لیے عذاب نہیں ہوگا، تو جو اس میں مریں گا وہ شہید کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔
اللہ نے فرمایا کہا کہ وہ لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملکیت میں شامل تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ کیسا کفر کرتے تھے؟ یعلمون، جادو سکھا کر، جادو کا سیکھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ آپ کوئی سوال کریں گا پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ غلط تھا تو کیوں ہم کو دیا جادو؟ بھیجنا ہی نہیں تھا دنیا میں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے دنیا کو آزمائش بنایا، ٹیسٹ بنایا ہے، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں ہر وہ چیز ہونا چاہیے جو ایک انسان کو عقیدہ، اس کے معاملات، کچھ ایک گاڑی ہے جس کو کمپنی لانچ کرنا چاہتی ہے، لانچ کرنے سے پہلے کئی ہزار کلومیٹر اس کے ایک ڈیفائنڈ ایریا میں چلایا جاتا ہے، جس میں سب سے رفسٹ روڈ بنائے جاتے ہیں، جس میں سب سے ٹفسٹ حالات کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ گاڑی کی ساری چیزوں کی آزمائش۔ تو ایک بندہ مومن جب دعویٰ کرتا ہے ایمان کا تو رب العزت اس کو آزماتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش۔ تو کوئی یہ کہنے جادو نہیں ہونا تھا یار اچھا ہوتا تھا، تو پھر آزمائشیں نہیں ہونا تھا تو پھر تو سبھی اچھے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کفر ہے، یہ بات قرآنی آیت سے میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے جادوگری وغیرہ تمام چیزیں یاد رکھیے، بہت خطرناک ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے، دنیا کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے، اور آخرت کو لیکن بہت معمولی سمجھ کے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو جادو 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 کرو، جادو کے ذریعے لوگوں کو پیچھے کرنے، جادو کے ذریعے بیماریاں دینا، جادو کے ذریعے اپنے بدلے نکالنا، جادو کے ذریعے اپنے حسدوں کو پورا کرنا، جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، جادوگروں کے ذریعے لوگوں کی کامیابیوں کو ناکامی بدلنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے جادوگری جو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، تمام چیزیں کفر ہے۔ جادو کا علاج جادو سے کروانا یاد رکھیے یہ بھی صحیح نہیں ہے، جادو وغیرہ تمام چیزیں ہے لیکن اس کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے، ہم کو اسی طریقے سے علاج کروانے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہم اچھے سے سمجھ لے۔ یاد رکھیں۔ آئیے تیسرا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والے ہمارے اعمال کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قتل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قتل ایک بہت ہی مہلک چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ قتل دنیا کے اندر جو ہے فساد مچا، قتل دنیا کے اندر فساد کریٹ کرتا ہے، یاد رکھیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں قتل ہر جگہ عام ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی، قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا، یہ اس کی چھوٹی علامتوں۔ عام ہو جانا مطلب یوں ہی ہو، اور قتل کیسے کیے جا رہے ہیں، کس اندازے سے کیے جا رہے ہیں، کس دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانا کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، منصوبوں اور ارادوں سے اور پلاننگ سے آیا جا رہا ہے۔ قتل کر کے واضح اعلان کر کے جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ کو حوالے کیا جا رہا ہے، قتل کر کے قتل کے اندر پوری ٹیکنیکلٹیز کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہے، تاکہ ٹیکنیکلٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قتل کریں گے تو بعد میں جو کیس بنے گا وہ ویک بنے گا، سمجھ ویک بنے گا، پورا چیزیں ہو رہی ہیں۔ انسانوں کو قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے، صرف ایک آدمی کو مارنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں فرمایا، جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا بنا کسی وجہ کے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کی مثال ایسی ہے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی، اس کا ثواب ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔ تو ایک جان کسی کی بھی یاد رکھے، بڑی اہمیت یاد رکھے، اس میں مومن کی جان اور اہمیت ہمیں یاد رکھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں قتل عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں واضح کیا کہ سب سے پہلے حساب جو بندوں میں ہونے والا ہے وہ قتل یا خون کا ہونے والا ہے، اور اللہ کے معاملے میں معاملہ نماز کا طے ہوں گا، اور بندوں کے معاملے میں معاملہ خون کا معاملہ، قتل کا معاملہ ہوں گا، کسی کا خون بہائے گا۔ آج خون کتنے دھڑلے سے بہا جا رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، دوست کا خون بہا دے رہے ہیں، پڑوسی کا خون بہا دے رہے ہیں، رشتہ دار کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان نان مسلم مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، انسان یاد رکھیے قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، حدیث و قرآن و سنت میں اس کی بڑی واضح دلائل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل مت کرنا سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ہے، مطلب سزا کے بدلے، کسی نے کسی کا قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا، کسی شادی شدہ انسان نے زنا کیا تو اسے سنسار کر کے قتل کیا جا سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی کو بھی قتل کرتے۔ اللہ نے کہا کسی کو قتل مت کرنا سوائے اس کے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی عام آدمی نہیں کریں گا، یہ بھی پورا ایک سسٹم کے تھرو وہ جا کر، کورٹ کچہری کے تھرو جا کر حکومت اس کو وہ سزا دیں گے۔ کسی نے کسی کا قتل کیا تو آپ سزا نہیں دیں گے اس کو، وہ دوسرے مقام پہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے۔ ویسے تو قرآن میں کئی آیتیں، وقت نہیں پوری رکھو، ایک آیت مثال کے طور پہ رکھی، جابر رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے، حج کا معاملہ تھا، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا بے شک تمہارا خون، تمہارا مال حرمت والے ہیں، جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ اس مہینے کے اور تمہارے شہر کی، بے شک اللہ کے رسول بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے لیے ایسی حرمت والا ہے جیسے یہ دن، ٹھیک ہے، جیسے یہ مقام، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے تمہارا یہ دن اور تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر ہے۔ اور دن تھا عرفات کا، مطلب حج والا دن تھا، مقام تھا مکے کا جو کہ حرمت والا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اور یہ شہر جو مکہ حرمت والا ہے، اور وہ مہینہ جو ذوالحجہ کا ہے وہ بھی محترم ہے، حرمت والا۔
بہت حرمت ہے انسانی جان کی، یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری باتیں بیان کی، دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں کچھ باتیں۔ قتل کے تعلق سے آپ نے فرمایا، کہا بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا، خون کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ قیامت دن بندوں میں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دوسری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو اور وہ آدمی کفر کی حالت میں مرا ہو۔ ممکن ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے لیکن دو گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک جس نے قتل کیا ہو مومن کا اور دوسرا جس نے کفر کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جامع ترمذی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دیں گے۔ جتنے لوگ انوالو اور انگیج ہوں گے نا قتل میں، سب کو سزا ملیں گی۔ اسی لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملک جس میں اسلامی قوانین ہیں، اگر ایک آدمی کا قتل چاہے جتنے لوگوں نے مل کر کیا ہو، سب کو سزائے موت دی جاتی، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے تاکہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیوں جائیں گے؟ قتل کرنے کو جب دو لوگ تلوار نکالتے آپس میں اور لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے، مطلب جو مارا گیا وہ بھی جہنم میں اور جو مرا وہ بھی جہنم میں۔ تو پوچھا گیا یہ مرنے والا کیوں جہنم میں جائیں گا، جس نے مارا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کی نیت بھی یہ تھی کہ اس کو مارنا، مسئلہ یہ ہوا کہ سامنے والا اس پہ غالب آ گیا، ورنہ دونوں کا انٹینشن کیا تھا، ایک دوسرے کو قتل، دونوں جہنم میں۔ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ ہاں جیسے قابل نے حابیل کو مارا، حابیل کی نیت تھی کہ میں تو قابل کو ماروں گا نہیں، اس کو جو کرنا ہے، اس نے جو بھی سیلف ڈیفنس میں تھا کیا، اپنے بھائی کو کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور قیامت تک جو ہے قابل کو ہر قتل کے بدلے گناہ میں، کیونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قتل 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 بہت بڑا جو خون بہانا بہت بڑا جو مذاق اور معمولی نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کبھی وہ نہیں کریں، اور انسان قتل یوں ہی نہیں کرتا، ہر چیز کا ارادہ ہونے سے پہلے انسان سوچتا ہے، سوچ ارادے میں بدلتی ہے، ارادہ پکے ارادے میں بدلتا ہے اور پھر وقت میں۔ لہٰذا کبھی بھی یہ سوچ رکھیے اللہ میں کبھی کسی کو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی کسی کو نہ بہے اور کبھی ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے میں کوئی گناہ کر بیٹھوں، خاص طور سے یہ ہمیشہ دو، کیونکہ آدمی کبھی غصے میں آ جاتا ہے، اچانک ہونے والے قتل بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں، اچانک ہو گیا، کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو ایسا عمل کرتے جو غلط تھا، اس کو جوش آ گیا، اس کا انٹینشن نہیں تھا مارنا، نیت یہاں نہیں تھی، لیکن جو غصے میں آیا رہا ایکشن لیا، کسی کی نیت نہیں تھی کسی کو مارنا لیکن دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، انٹینشن نہیں تھا اس کا کسی کی، وہ آدمی سمجھیے اس بات، سمجھیے۔ تو لہٰذا قتل بہت ہی سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ آئیے چوتھا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، وہ گناہ کون سا تھا؟ سود کا کھانا۔ سود کا کھانا اس حدیث میں چوتھا گناہ تھا جو سنگین جرم ہے جو انسان کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو، ربا کو حرام۔ سود میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، انٹرسٹ یوسری جس کو انگلش میں کہتے ہیں، سود خوری، اور جو بھی بہرحال الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام سے سود کی چلن ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہے۔ مطلب کسی کو ایک پیسے کی کچھ مخصوص رقم دینا، مخصوص وقت کے لیے دینا، ٹھیک ہے، اور اس سے مخصوص فائدہ اٹھانا کہ بھائی تم کو میں دوں گا 100 روپے ایک سال کے لیے اور ہر مہینے تم مجھے 100 روپے کے بدلے 2 روپے لا کر دیتے رہوں گے، یا پھر جب تک 100 روپے نہیں چکاتے ہو ہر ماہ تم مجھے 2 روپے 3 روپے 4 روپے لا کے دیتے رہوں گے۔ تو ایک مخصوص رقم ہے، مخصوص وقت کے لیے دی گئی ہے، جو کہ ادھار ہے، یہ یاد رکھی کنڈیشن۔ میں نے انویسٹ کیا، میں نے بزنس سے پیسہ لگایا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں بھی فکس رقم ہوتی ہے، فکس ٹائم کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ انویسٹمنٹ ہے، پروفٹ اینڈ لاس میں شامل ہے۔ یہاں ایک مخصوص رقم ہے جو ادھار دی گئی اور ادھار کے بدلے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، مخصوص فائدہ مل رہا ہے، مخصوص وقت تک فائدہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ ادھار جو نفع لائے وہ سود یاد رکھیں۔ اسی لیے جب کوئی کسی کو ادھار دے اور جس کو ادھار دی گئی وہ عام طور سے آپ کو کھانے پینے کے لیے نہیں بلاتا تھا، اب خاص طور سے بلا رہا ہے تو مت جائیے، اس لیے کہ وہ بھی ایک نفع، اس پیسے کے بدلے آپ کو نفع دے رہا ہے۔ میرے کو 10,000 روپے چاہیے، لیجیے 10,000 روپے، 10,000 روپے جیسے میں نے دیے، سامنے والا بول رہا ہے کہ چلیے چائے پی کے آئیں گے، یہ چائے کہ ہمیشہ پلاتا تھا، عام طور سے دیتا تھا نہیں، تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی نفع لانے والا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے، جس کو اس میعاد طے کی جائے، ٹرم طے کیا جائے، مخصوص اس کے بدلے رقم زیادہ لی جائے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے۔ یاد اس بات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، لیکن سود ہمارے ماحول ہو چکا ہے، تجارت حلال ہے، سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ آئیے دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے، تفصیل میں پڑھیے ان آیتوں کو بعد میں جا کے، اللہ کیا فرمایا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا دیکھیے سنیے، من الربا
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو بقیہ ربا، مطلب صحابہ وغیرہ پہلے یہ چونکہ حلال تھا، پہلے ان کے پاس چلن تھا تو وہ لوگ سود پہ لیا دیا. تو قرآن نے اب کیا کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو. قرآن کی آیت آ گئی تھی تو اب رکھنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہے. آگے کا فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کیا اعلان کر رہا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان کرتا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان. مطلب اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں اس ہر شخص کے خلاف جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود میں ملا اسے، ایک فرد ہو، ایک جماعت ہو، ایک سوسائٹی ہو، ایک شہر ہو، ایک ملک ہو، پوری دنیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور میں نہیں سمجھتا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ پر کوئی جائے اور جیت کر آئے. اسی لیے پہلے زمانے میں تو یہ چیز نظر نہیں آتی تھی، آج کے زمانے میں ہر 10 سال میں ایک غبارہ پھٹتا ہے، دھن، اور پوری دنیا کا پیسہ بلیک ہول میں چلا جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. شیئر مارکیٹ گر گیا، کتنے پوائنٹ گر گیا آج؟ 800 پوائنٹ گر. کتنا نقصان ہوا؟ 3 لاکھ کروڑ. کہاں گئے؟ پھگا پھوٹا. 3 لاکھ کروڑ تو کیش دیا تھا نا ہم نے، تو لاس ہوا تو گئے کہاں؟ یہ سودی اکنامی نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ پیسے کو ہٹا دیا. اصلی پیسہ سونا یا چاندی ہوتا تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گا. تو نوٹوں کی گڈیوں پر اور آنکڑوں ڈیجٹس پر جو آپ کے پاس بکس میں آتے ہیں، زیادہ خوش مت ہوئیے. آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کسی نے چاندی کا سکہ چلایا ہوگا، سونا تو بہت پہلے بند ہو گیا. چاندی والے بھی کوئی نہیں ہے. میری بات سننے کوئی بوڑھا آدمی سن رہا ہو 80-90 کا، تو اس نے چلایا ہوگا. 80-90 میں پیدا نہیں، 80-90 سال پرانا آدمی، اس نے چلایا ہوگا چاندی کے کچھ سکے. اشرف یہاں بھی نظام اسٹیٹ میں بھی تھے اور بھی جگہ تھے. اس کے بعد چاندی بھی گئی. چاندی کے بعد کیا آیا؟ تانبا آیا. تانبے کے کچھ سکے میں نے بھی استعمال، کیونکہ وہ بہت کامن بھی استعمال ہوتے. تانبے کے بعد کیا آیا؟ پیتل آیا. پیتل کے 20 پیسے کسی کو یاد ہے ایک دم چمچماتے ہوئے؟ ٹھیک ہے. پیتل کے بعد کیا آیا؟ جرمن آیا. جرمن کے بعد سٹیل اور لوہے کا مکسچر لے کے آئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اچھے بہت خوبصورت سکے ہوتے تھے. آج کل جو 1 روپیہ 2 روپیہ ہوتے ہیں، ویسے میں چھوٹے 10 پیسہ بہت خوبصورت آتے تھے. تو ہم لوگ تو خرچ کرنے کے بدلے سے جمع کر کے ہاتھ میں ہلاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ آ گئے تو وہ کچھ لوگوں نے دیکھے. ہمارے چھوٹے بچوں نے تو میں سمجھتا 5 پیسے 10 پیسے بھی انہوں نے 50 پیسے تک بھی نہیں دیکھے. ابھی تو ڈائریکٹ کتنے 50 پیسے کے اوپر چلتا ہے نا، 50 پیسے چھوٹے سکے ختم ہو گئے. لیکن اب جو جنریشن ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو سکہ اور نوٹ بھی استعمال. دیکھیے نوٹ تو کاغذ ہے بھائی، سکہ تو ایٹ لیسٹ ویلیو لاتا ہے، اس کے ویٹ تو بکیں گا تو کچھ تو بھی دیں گا. اگر اس کی ویلیو نہیں دیں گا تو ویٹ تو بھی دیں گا. نوٹ تو کچھ بھی نہیں دیتی ویلیو. ایک جنگ ہو جائے کسی ملک میں، وہ نوٹ تھیلوں کی تھیلا لوگ لا کے پھینک دیتے چونکہ اس کی نو ویلیو ہو جاتی. کرنسی سونے یا چاندی میں تھی نہ، چاندی آج بھی ہے اور قیامت تک. تو جب کرنسی کو بدل دیا جاتا ہے، سونے چاندی سے نکال دیا جاتا ہے، کاغذ میں، بانڈز میں، اور کیا ہے، سٹاکس میں اور شیئر مارکیٹ میں اور ڈیجٹس میں اور کریڈٹس میں اور ڈیبٹ کارڈز میں اور مختلف پیپر کرنسیز میں الیکٹرانک اور ڈیجیٹل فارم میں لا لیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار اصلی پیسہ پیچھے ہوتا ہی نہیں اور آپ کو صرف نوٹ ایشو کر دیے جاتے ہیں. I promise to pay the bearer the sum of rupees 100, 200 ہے نا، 500, 2000. مطلب میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی آدمی یہ کاغذ کا ٹکڑا لائیں گا اس کے بدلے میں اس کو 2000 کی کوئی چیز دی جائیں گی. تو یہ تو ایک وعدہ ہے، پرومسری نوٹ بولتے ہیں، اسی لیے نوٹ بولتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کا پیسہ کہاں ہے ہمارا؟ جو سونے اور چاندی بھی کبھی ہمارے ماں باپ نے، باپ داداؤں نے رکھا تھا بینکوں میں، اس بھروسے پہ کہ بینک نے کہا سونا چاندی لاؤ، اس کے بدلے ہم جتنا سونا چاندی تم لاؤ گے اتنے نوٹس ایشو کریں گے. سونا چاندی تو لے لیا، اس کے بعد نوٹس ایشو کی. ہم کو سونا چاندی تو کبھی دکھائی نہیں، پھر نوٹس پہ نوٹس ایشو کی اور ایک سکے کے بدلے پہلے سکے کے رقم کے برابر نوٹ ایشو کی، پھر سکے کے رقم کے برابر دگنی نوٹیں ایشو کر دی انہوں نے، چونکہ کوئی آ کے سکہ لے نہیں رہا تھا سونے کا. اس کے بعد تگنی کر دی، اس کے بعد چوگنی کر دی، اور آج پیچھے سونا غائب ہو گیا. بولے اب سونا ہٹ کے اب ڈالر ہے پیچھے. ڈالر کو گرنے مت دو، ڈالر گر گیا کرنسی. ابھی میں نہیں جانتا ڈالر کے پیچھے بھی کوئی سونا، ڈالر کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں، کوئی آؤنس میں گولڈ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ڈالر بیکار ہو گیا. بہت ساری بار یہ ساری چیزیں فلسفی نظر، لیکن یہ سود خوری اکنامی کا نتیجہ. اور جو ریئل کرنسی کی، ان کی ویلیو کبھی گرتی، کبھی گھٹتی، کبھی بڑھتی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 درہم کے اندر 1 مرغی وغیرہ آ جاتی تھی. 1 درہم ہوتا تھا 4 گرامز آف سلور کا. آج بھی کیا بولتے اس کو، اصیل مرغی، گوران مرغی اتنے میں آئیں گی. 4 گرام چاندی کے ریٹ میں آج بھی مل جائیں گے. تو چاندی نے اپنے ریٹ آج بھی کھویا نہیں ہے، سونے نے اپنی ویلیو آج بھی کھویا نہیں ہے. ہماری کرنسی ویلیو کھوتے جا رہی ہے. کتنا کھو رہی ہے کہ 10 گرام سونے کے بدلے، کیا بولوں آپ، مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو والدہ کی والدہ تھے نا، ان کے زمانے میں سونا کچھ 4 روپے
4.5 روپے تولا تھا، ہے نا، خواب دکھ رہی، مطلب سونا اور پیسہ تقریباً برابر، یا 40 روپے ہوا، پھر اس کے بعد 400 روپے تک دیکھا، والدہ کی والد صاحب کا نکاح تو بتائیں 400 روپے تولا تھا، مطلب ایک 10 30 40 سال کے 20 سال کے اندر کرنسی اتنی گری کہ اب وہی سونا خریدنے کے لیے 400 روپے لگنے لگے۔ پھر 2001-2 کا زمانہ کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو تو 4,000 روپے میں بھی تولا لیا گیا تھا، ہے نا، جس کی شادی وہ پیریڈ بھی ہوں گی تو 4,000 روپے تولا لوگوں نے لیے ہیں، تو اب وہی 10 گرام کتنے میں آ رہا تھا؟ 4,000 میں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ویلیو کیوں چینج ہوئی؟ یہ سود کا نتیجہ۔ اب کیا ہوا بھیا؟ 2020 میں 40,000 کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، 40,000 ٹو 10 گرامز، اور وہ 10 گرام سے پیور ہے کہ نہیں وہ نہیں معلوم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ دھوکے باز سناروں نے کیا کیا، پورا مارکیٹ کرپٹ کر کے رکھا، سمجھا؟ تو سود ایک پھگا بنتا ہے بڑا، اور پھگا جب بڑا ہوتا ہے پھولتا ہے تو کتنا اچھا دکھتا ہے نا، اتنا کیا بڑا ہو گیا، اور ایک پن لگتی پھاٹ، اور جب نیچے گرتا تھا 2-4 چندی والے ٹکڑے گرتے جن کا ویٹ لیس ہوتا، بس سودی اکنامی ایسی بڑھتی، بوم ہوتا، ڈن بول کے، اور حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر آنے والی اکنامی دوسری اکنامی کو کرش کرتا ہے۔ بہرحال چلتا رہیں گا، سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کر دیا ہے، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا ہے قیامت تک، یاد رکھیے۔ سود تباہی ہے، سود بربادی ہے، سود بہت خطرناک چیز ہے، پھر بھی امت مسلمہ سود کو آج عام سمجھتی ہے، کھاتی اور پیتی ہے، اس میں جو ہے عام سمجھتی ہے، چلتا ہے، جینے کا طریقہ ہے، جب نہیں چلتا ہے تو نہیں چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے، اس کا انجام آخرت میں جو ہے قلت اور خسارہ ہی ہو۔ کوئی شخص کتنا بھی سود پہ کچھ بھی کر لے، دنیا میں مالدار، کروڑ پتی، لکھوں پتی، یہ پتی وہ پتی بن جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہی ہے، سود سے فائدہ کچھ نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتا دکھے لیکن آخرت میں صرف اور صرف خسارہ ہے۔ آئیے ایک دوسری روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر، سود کے لینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اور ان کے گواہ بننے والوں پر، سب پہ لعنت، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گواہ سب لعنتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ متقی پرہیزگار ہے، صرف گواہ بن جاتے، لیتے دیتے نہیں، ہم وٹنس بن جاتے، اس میں گارنٹر۔ اللہ کے رسول نے سب پہ لعنت بھیجی کنٹینیوسلی، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گارنٹر، اس میں سب پہ لعنت بھیجی۔ تو سود خطرناک چیز۔ آئیے 5ویں چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے، جو حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے اندر اس میں 7 چیزوں کو ہلاک کر دینے والا بتایا۔ 5ویں چیز یاد رکھیے، یتیم کا مال کھا لینا۔ اب یتیم کون ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجیے، بس مختصر بتاتا ہوں۔ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال اس کے بالغ ہونے پہلے ہو جائے۔ 2 کنڈیشن ہے، بالغ ہونے سے پہلے والد کا انتقال، والدہ کے انتقال سے یتیم نہیں ہوتا، لیکن والد کے انتقال کے بعد والدہ بھی انتقال کر جائے اگر وہ غیر بالغ ہو تو پھر وہ دوہرا یتیم کہلاتا ہے، لیکن اصلی یتیم والد کے انتقال ہے۔ کب؟ بالغ ہونے سے پہلے، ورنہ سب کے والدین کبھی نہ کبھی انتقال کر جاتے ہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال کا بھی انسان ہو، اس کے والد انتقال کر جاتا ہے، تو کیا وہ یتیم ہوگا؟ نہیں، یتیمی صرف والد کے انتقال سے اور بالغ ہونے سے پہلے آتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ مطلب بچہ جب چھوٹا رہے تو یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اب یتیم کے مال کا کیوں اتنا تحفظ کیا گیا، یتیم کے بارے میں اتنی باتیں کیوں کہی گئی، قرآن میں 10 آیتیں کیوں بیان کی گئی، احادیث کے یتیم کی فضیلتیں کیوں بتائی گئی؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے، ایک دم انگلیاں نزدیک، بہت قریب، دونوں انگلیاں کتنے قریب رہتے، اوپر کتنے بھی دور ہو جاتے نیچے چپکے بھی رہتے، اتنے قریب ہیں۔ اشارہ کیا، راوی کہتے ہیں اشارہ، قریب ہیں، بہت اہم چیز۔ یتیموں کو کیا مقام، بہت مقام، سمجھ رہے ہیں؟ یتیمی یاد رکھیے کمزوری ہے، اور یتیم رائٹس کے اعتبار سے سماج کا سب کمزور فرق۔ یتیمی کیا ہوتی ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، سمجھا بھی نہیں سکتا، وہ یتیمی سمجھ سکتا ہے یتیمی، کیونکہ میں اگر سڑک سے جا رہا ہوں، میرا بچہ اگر سڑک سے جا رہا ہے، اس کو کوئی چھیڑ دے، اس کو 10 لوگ بولیں اس کا باپ آئیں گا، سیدھے ہو جاؤ، بچہ ہی بولے گا میرا ابا کو بلا کے لا، لیکن یتیم کو یہ بھی بولنے کا حق نہیں، اس کے رائٹس، وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے، یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے، یتیم لڑکا بھی ہو سکتا ہے، یتیم لڑکی بھی ہو سکتا ہے، یتیم خاندان اس کا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یتیمی اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے اس کے بیک میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کا رب تو ہے ہی اس کے ساتھ، لیکن دنیا میں جو ذرائع اللہ نے، تو چونکہ اس کے رائٹس بہت آسان ہوتے ہیں مارنا، اس لیے اللہ نے اس کا سپورٹ سب، اس لیے یتیم کے بارے میں اور بھوکے کے بارے میں قرآن نے بہت کہا، کیوں؟ چونکہ بھوک کے بعد موت ہے اور یتیم سماج کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اس لیے دونوں کی اسلام نے بہت وہ کی، بھوک کے روز کھانا کھلانا بڑا اہم چیز ہے۔ یتیم کے مال کے قریب ہی مت جاؤ، سوائے اس کے کہ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آنکھ پیٹ میں بھرا، یتیم بہت بات۔ اور آج ہمارے پاس کوئی ہوتا ہے اس کا باپ مرتا ہے، ہم لوگ فوراً پلان کرتے ہیں کہ اب بھائی کی جائیداد ختم کر کے، 4 بھائی تھے، ایک نکل گیا دنیا میں، جب ان تینوں کھانا ہے، اب بھتیجوں کو نکال کے ہکالنا ہے۔ یتیم کا حق مار، یتیم کا حق مارنا بہت کامن ہے۔ یتیم کی کفالت کیجیے، ایسی کفالت کیجیے کہ اس کے سپورٹر بن جائے، اس کے ڈیفینڈر بن جائے، اس کے رائٹس کو دلوانے والے۔ وہ غریب ہے تو اس کی غربت میں مت کیجیے، اگر وہ امیر ہے تو اس کے حق دلوائیے۔ امیر ہے یتیم، بہت مالدار ہے، 18 سال کا ہو جائے گا قانونی اعتبار سے تو 50,000 کروڑ کا مالک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی یتیم ہے،
ابھی اس کے رائٹس دلانے تک، اس کی اس عمر کو پہنچنے تک آپ کو اس کی مدد کر. چونکہ مشرکین مکہ یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. یتیم بچوں کو یا تو گھروں سے ہکال دیا جاتا یا تو ان کو بیچ دیتے تھے غلام بنا. اور کیا کرتے تھے؟ بھائی کی جائیداد نہ جائے بول کر اس کی جو ماں ہوتی تھی اس کا نکاح دوسرے اس کے یا تو بھائی کر لیتا تھا کوئی، یا تو دوسرے اس کے بیوی سے جو بچے ہوتے ہیں ان سے شادیاں کروا دے، تاکہ وہ بیوہ بھی گھر سے باہر نہیں جانا، ورنہ رائٹ مانگیں گی کل کو کہ دو میرا میرے بچوں کا. تو ماں سے بچوں کی سگے نہیں، سمجھ رہے نا؟ ایک آدمی کو 2 بیویاں ہیں اور لڑکے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ وہ عورت باہر نہ جا بول کی شادی کر، یا تو اٹکا کے رکھ شادی. اور یتیم بچیوں کیا کرتے تھے معلوم؟ بولتے تھے تم بڑے ہوں گے نا، ہمارے بچوں شادیاں کریں، رکے رہو بیچاریاں رک کے بوڑھی ہو جاتی، شادی نہیں. رکنے کا مقصد جائیداد نہ لے کے جا، سمجھ رہے؟ لیکن آج ہم بھی یتیموں کا مال کھانے بن گئے. یتیموں کا حق مارنے والے کا کیا معاملہ ہوتا ہے سنیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 10 میں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ جاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دی. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جائیے سوائے اچھی نیت کے، ٹھیک ہے؟ تو یتیم کا بڑا حق ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا رکھا یتیم کے بارے میں، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس کے کہ اچھے طریقے سے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. مطلب اس کے سپورٹ کے لیے آپ اس کے مال کے قریب جا سکتے ہیں، ہیلپ کے لیے جا سکتے ہیں، سیف گارڈنگ کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے مال کو بچانے جا سکتے ہیں، لیکن بری نیت سے نہیں جا سکتے. آئیے چھٹا گناہ جو انسان کرتا ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ. میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. چونکہ ایک آدمی کے بھاگنے سے صفیں ٹوٹ. یہ میدان جنگ کے واقعات آپ نے دیکھی ہو یا جنگوں وغیرہ کی تفصیلات دیکھتے ہو تو آپ کو پتا ہو، ایک آدمی اگر جنگ کے میدان سے بھاگو بول کے پلٹ گیا تو کئی لوگوں کی ہمتیں اکھڑنا ٹوٹنا اور جنگے لوگ ہار جاتے ہیں. بڑا سخت جرم ہے. میدان جنگ سے یاد رکھیں پیٹ پلٹ کے بھاگنا حرام ہے سوائے 2 کنڈیشنز کے اندر پیٹ پھیر کر آپ پلٹ سکتے ہیں. پہلا کوئی چال ہو، آلریڈی پلانڈ ہو، کیا ایسا اپن کریں گے تو جائز ہے پیٹ پھیرنا. مطلب پلان یہ تھا کہ اپن ایسا جائیں گے دشمن کے قریب پھر بھاگ جائیں، پلان تھا پہلے سے تو پھر وہ جائز ہوا. اور دوسری شکل یہ کہ آپ اپنے فوج سے اتنے زیادہ ٹوٹ کے دور چلے گئے ہو کہ فوج سے ملنا ضروری ہے تو بھی آپ بھاگ. مثال کے طور پہ ٹکڑوں میں لڑتے ہیں نا، جنگیں جو ہوتی بیٹالین سے آج بھی ہوتی ہے، اس زمانے میں ٹکڑیاں ہوتی تھی. سمجھو ایک ٹکڑی لیفٹ سے لڑ رہی ہے، ایک رائٹ فلانک ہے، لیفٹ فلانک ہے، مڈل فلانک ہے اور لڑ رہے ہیں. اب ایک ٹکڑی لیفٹ اتنی دور چلے گی دشمن بیچ میں آنے کے چانس ہو جاتے ہیں نا، وہ پلٹ کے بھاگ سکتے. تو 2 ہی کنڈیشن میں پلٹا جا سکتا ہے جنگ میں، ایک پہلے سے پلان ہو یا دوسرا اپنی بڑی فوج کے حصے سے ملنا ہو تو آپ پلٹ سکتے، ورنہ ایسا بھاگنا گناہ کبیرہ. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 15 میں فرمایا رکھا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اللہ فرماتا کہتا اے ایمان والو جب تم کافروں کے بالمقابل صف آ رہا ہو جاؤ تو پیٹ مت پھیرو، تو پیٹ نہیں پھیرنا. دوسرے مقام پہ فرما رکھا اور جو شخص ان میں سے اس موقع پر پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے کہ کوئی جنگی چال ہو، پیٹ پھیریں گا جنگ کے اندر سوائے جنگی چال ہو، کوئی اگر پلانڈ ہو پہلے سے تو کر سکتا چالو، یا جماعت سے مل جانا ہو، جماعت سے ٹوٹ گئے تو مل جانا ہو، جانا مقصود ہو تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوں گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کیا. مطلب وہ لوگ جنگ کے میدان پیٹ پھیرتے ہیں سوائے 2 لوگوں کو چھوڑ کر، وہ جو پہلے سے پلان تھا یا وہ اپنی جو فوج سے ملنا چاہتے تھے. باقی سب کو اگر کسی نے اس کے علاوہ پیٹ پھیرا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. چونکہ پیٹ پھیر کے بھاگنے کا نقصان یہ ہوتا ہے لڑنے والے بھی ہار جاتے ہیں، سامنے والوں کا مورال بوسٹ ہو جاتا ہے سامنے والی فوج کا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور پھر جیتتی ہوئی جنگیں لوگ ہارے. 7واں گناہ اور آخری جو حدیث میں بتایا گیا جو ہلاک کر دینے والا گناہ یاد رکھیے وہ ہے بے گناہ پاک دامن بھولی بھالی معصوم عورتیں جنہوں نے کبھی برائی کا سوچا بھی نہ ہوگا ان پر برائی کا الزام لگانا. اور برائی کے الزام سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ ان پر زنا کا الزام لگانا. یہ بہت سنگین جرم ہے یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر سخت وعید کی. قرآن کے اندر سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، کہتا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، برے الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ پیش نہیں کریں گے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی شہادت کبھی اس کے بعد قبول نہیں. پاک دامن عورت پر الزام لگا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اب میں کیا بولوں، اتنا کامن ہو چکا ہے جس کی کوئی، اور دور جتنا جدید ہوتا جا رہا ہے. اچھا دیکھیے مسئلہ تو عورت کے بارے میں کہا گیا، لیکن نوجوان لڑکے کے لیے بھی مسئلہ یہی ہوگا یا لڑکے کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے، مرد کے لیے بھی مسئلہ. لیکن چونکہ قرآن نے عورت کا لفظ اس لیے کیا، لڑکی کے بارے میں اس لیے کہا چونکہ اکثر یہ وکٹم ہوتی، زیادہ تر ان کے خلاف یہ ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ سب کے، یہ مسئلہ سب کے لیے. کوئی بھی اگر کسی مومنہ عورت پہ الزام لگائیں گا اس کے لیے گناہ سنگین جرم ہے یاد رکھیے، اور کوئی مومن مرد پہ بھی یہ کریں گا تو سنگین جرم ہے. لیکن عورتیں چونکہ وکٹم ہوتی اس لیے زیادہ ان کے بارے میں کہا گیا. لیکن آج مرد اور عورت دونوں وکٹم. آج دیکھیے کہ لڑکے کو شادی نہیں کرنا کسی لڑکی سے، اپنے ماں باپ کو بغیر سوچ سمجھے بول دیتا رہے لڑکی کیریکٹر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، نہیں
کر رہے ہیں لوگ بنداس. کسی پہ بھی الزام لگا دیا بھائی لڑکی پسند نہیں آ رہی اب چھوڑ دینا ہے مجھے, تو ارے زانیہ ہے وہ, پہلے سے لگ رہا تھا کچھ تو بھی تھا, تے کو چھوڑنا, لیکن تو نے کیا کیا, ایک بھولی بھالی عورت پر جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کسی کے ساتھ کوئی عمل کرے, تو نے اس پہ الزام. اور بہت کامنلی شادی بیاہ کو جب توڑنا ہوتا ہے لوگوں کو بہت کامنلی لگا دیتے, نہیں لڑکی کو چھوڑنا ہے, لڑکے کو نہیں جی ان کے بہت افیرات چل رہے, کہاں نے کیا کیا کر لی جا کے حرکت, لڑکے کو لڑکی کو چھوڑنا ہے, نہیں میرے کو شک ہے شادی کی پہلی رات میں سمجھ میں آ گیا تھا اس کے پہلے فلاں حالت یہ. بلکہ نوجوانوں میں تو اتنا معاملہ چل پڑا کہ لوگ پیچھے سے لڑکی کی چال دیکھ کے بول دیتے یہ زانیہ ہے یا نہیں ہے, اتنے بھاری اور دھارکاری لوگ ہیں. لیکن یہ جو الزام ہے ہلاک اور برباد کر دیں گا آپ کی زندگی. چونکہ میں نے یہ دیکھا بندوں کے معاملے میں اللہ رب العزت دنیا میں ہی بتا دے, اپنا معاملہ وہ رکھتا ہے بات کے. نافرمان اولادوں کو دیکھیے آپ دنیا میں سزا دیکھیں, وہ لوگ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو دنیا میں آپ لڑتے ہوئے دیکھیں, وہ لوگ دوسروں کا جو حق مارتے ہیں دنیا میں سزا دیکھیں گے, وہ لوگ جو دنیا میں الزام لگاتے ہیں دنیا میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو آج کل بہت کامن ہوگا کسی پر بھی ایک چٹکی میں بول دینا کیریکٹر لیس, کیریکٹر پہ دھبا ہے. میننگ کیا رہتا, کسی مرد کو انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا ہے, یہ بالکل بنداس بول دیا جا رہا ہے. مجھے لڑکی نہیں پسند ہے تو بولنے کے لیے میں نے کالج میں معلومات لیا, وہ لڑکی اچھی نہیں, ان کو پسند نہیں بول کے اچھی نہیں. اور کیوں اچھی نہیں, ارے کیریکٹر لیس, سمجھ رہا, بہت آسان دیتے ہو. آخرت میں بہت بھیانک بھرپائی اس کی کرنا پڑیں گی, اس بات کو یاد رکھ لو. اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اگر عورت پہ الزام لگائے تو, 80 کوڑے کا حکم دیا. اسی سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا کہا, سنی کیا کہا, جو لوگ پاک دامن بھولی بہلی غافل لڑکی, اس کو کبھی سوچی بھی نہیں کہ اس نے کسی اور کے ساتھ برا عمل کریں گی, غافلہ سوچے بھی نہیں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا عمل کریں. تو کیا فرمایا اللہ نے, جو الزام لگاتے ہیں بھولی بہلی نیک لڑکی پر جو سوچتی بھی نہیں کبھی ایسا کوئی عمل کریں کسی کے, غافلات مؤمنات جو ایمان والی ہے, لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایسے الزام لگاتے ہیں اس دنیا میں. کس کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے دنیا میں, والآخرت اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر, ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب, اور ان کے لیے بڑا عذاب. سمجھ رہے, دنیا میں لعنت آخرت میں, دنیا میں لعنت اللہ کی, آخرت میں لعنت اللہ کی اور آخرت. کبھی کسی کیریکٹر پہ انگلی مت اٹھائی اللہ کی, یہ آسان نہیں, لیکن ہمارے سماج بہت آسان. یہ میرج کے ٹوٹنے کے ایشو میں تو ساسوں نے بہوؤں پر اور شوہروں نے بیویوں پر ایسے الزام لگائے ہیں, اٹھاؤ اور پھینک دو سیدھا یہ تہمت. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دم معاملہ سب جوش میں آتے ہیں, کہاں سے ثابت کریں گے جھوٹی باتوں کو. لہٰذا بہت احتیاط کسی پہ الزام لگا. تو یہ 7 گناہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے جو ہلاک کر دینے بچنا ہے. آئیے بس مختصر دہراتا ہوں. پہلا گناہ جو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا گناہ جو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے وہ ہے سحر جادو کا کرنا. تیسرا گناہ جو ہلاک اور برباد کرنا ہے وہ ہے قتل کرنا. چوتھا گناہ جو ہلاک اور برباد کرنے والا وہ ہے ربا, سود کا معاملہ کرنا. پانچواں گناہ جو ہلاک اور برباد کرنے والا یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ انسان یتیم کا مال کھائے. چھٹا گناہ جو ہلاک اور برباد کر دینے والا یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگے. اور 7واں گناہ جو خطرناک گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے وہ یہ معصوم بھولی بھالی مومن عورتیں جو غافل ہے برائی سے, اس پر زنا کا, بدکاری کا, برائی کا الزام لگانا. تو یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے. ویسے تو گناہ سے چاہے حدیث میں اس طرح سے آتے الگ الگ آتے بچنا چاہیے, بٹ ان سیریز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک ان گناہوں کو گنوائے, تو میں نے سوچا بہتر ہے یہ گناہ میں آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ تھے جن سے ہمیں بچنا چاہیے. گناہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں لیکن جب جمع ہو جاتے ہیں تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. اگر بڑا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ لکڑی, سوکھی لکڑی میں ایک بڑی آگ ڈال دی جبھی جل جائیں گی, اور اگر چھوٹے چھوٹے اور آپ سمجھ رہے چلیں گا تو یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بھی جب کنٹینیوس کسی جگہ پہ گرتی ہے تو وہ بھی ایک بڑی آگ بن ہی جاتی ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا گناہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, یہ دنیا کو برباد اور آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے. کچھ گناہ دنیا برباد کرتے ہیں, آخرت میں سزا بھگت کے کبھی نہ کبھی جنت تو چلے جائیں گا, لیکن کچھ گناہ جیسا شرک وغیرہ ہے یہ تو ایسے گناہ سے کبھی معافی نہیں ہوں گی. تو لہٰذا ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھیے توبہ ہر چیز کے لیے. لوگ سوال کریں اس کے لیے کیا کرنا ہے, شرک کے لیے کیا کروں, زنا کے لیے کیا کروں, الزام لگائے تو کیا کروں, فلاں کو کیا کروں, اس کو کیا کروں, یتیم کے مال کیا کروں, سود کیا کروں. سب کے لیے توبہ ہے, اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلا دل میں نادم ہونا, دوسرا اللہ کے حضور توبہ کرنا, اور تیسرا وہ عمل کو دوبارہ نہ دہرانا, اور چوتھا بندوں کا معاملات کو لوٹا دے. ٹھیک ہے, تو 3 اللہ کے معاملے میں 4 بندہ. یہ کر لیجئے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ میں سکرات کی حالت میں نہ چلے جاؤں, یا آپ سکرات کی حالت میں نہ چلے جائیں, یا تب تک جب تک کہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی سامنے نہ آ جائے. دروازے کھلے ہیں, توبہ کیجئے, لیکن توبہ کو ہرگز یہ نہ کرے کہ گناہ کرتے چلے توبہ توبہ, گناہ کرتے چلے توبہ توبہ توبہ, یہ نہیں چلیں گا. توبہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ دل میں نادم ہونا, توبہ کرنا, اور تیسری دوبارہ نہ, اور بندوں کا معاملہ ہٹا دینا, دے دینا, پہنچا دینا, بتا دینا, جو بھی ہے
غیبت کی تھی تو معافی مانگ لینا، پیسہ لیا تھا لوٹا دینا، زمین لی تو واپس دے دینا، یہ کرنا ضروری یاد رکھے تو گناہوں سے ہم بچیں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی ہم کامیاب ہو، کیونکہ گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں، جیسا بیماریاں انسانی جسم کو برباد کر دیتی ہے، گناہ بھی یاد رکھیے انسان کو دنیا میں برباد کر دیتے ہیں، ایک اچھی زندگی وہ ایمانی نہیں جی سکتا اور آخرت تو پوری خراب کر دیتے ہیں، لہٰذا ہر قسم سے ہم بچیں اور خاص طور سے 7 دن آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اسی پر السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔